خواہر شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب. ٹھیک ہے، ایک بند آ رہا ہے، وہ میں پیش خدمت ہے. بسم اللہ. مت لائے روشنی اسوائے شبیر بھی ہے، مت لائے روشنی اسوائے شبیر بھی ہے، کربلا خواب ابراہیم کی تعبیر بھی ہے. کیا کہیں، بے شک بے شک. واہ. عہد ایثار کا پیغام ابد گیر بھی ہے، واہ واہ. جہد ایثار کا پیغام ابد گیر بھی ہے، کربلا حر کی سنورتی ہوئی تقدیر تقدیر بھی بھی ہے. ہے. واہ واہ واہ. جہد ایثار کا پیغام ابد گیر بھی ہے، کربلا حر کی سنورتی ہوئی تقدیر بھی ہے. بہتر ہے کہ حر ترازی کا عمل تابا ابد جاری ہے. واہ 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 واہ. حر ترازی کا عمل تابا ابد جاری ہے. اب بھی عاشور کی شب دعوت بیداری ہے. واہ واہ اللہ، عاشور کی شب دعوت بیداری بہت عمدہ ہے. یہ حر ترازی کی جو آپ نے ترکیب استعمال کی ڈاکٹر صاحب، پہلے زندگی میں کبھی نہیں سنی. بہت خوبصورت، اچھا، بہت شاندار، بہترین. تو اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظم جناب جہازیب بھٹی صاحب کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور جیسے ہی میں اس کرسی نظامت پہ بیٹھتا ہوں، میں تمام سامعین سے درخواست کروں گا کہ بیک گراؤنڈ نوائسز کو پلیز کنٹرول رکھیں اور اپنے جو ہے ان کو مائکس کو میوٹ رکھیں، تاکہ پروگرام میں خاص طور پہ جب مولانا پڑھ رہے ہوں اس موقع پہ خاص احتیاط فرمایا کیجیے تاکہ خلل واقع نہ ہو ان کے خطاب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہ. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. اس کے ساتھ التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز فرمائے. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ جی. میں آج سورہ النصر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. پچھلی مجلس میں نے سورہ حمد کی تلاوت کی تھی، جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ پہلی مکمل سورہ تھی جو نازل ہوئی تھی، اور سورہ نصر کے متعلق ہے کہ یہ آخری مکمل سورہ تھی جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی. جناب ابن عباس سے راوی ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ مجھے بشارت دے دی گئی ہے کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے اور میں واپسی کی تیاری ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وانه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح و ظفر ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش کی دعا مانگیے. بے شک وہ بڑا نظر مرحمت متوجہ کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بہت خوبصورت اور بہت شکریہ آپ کا. چند اشعار آپ کی خدمت میں. یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات فاطمہ، یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات فاطمہ، کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ. کیا کہنے، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر
पिज्जा खरीद लेती हैं आयात फातिमा, भाई कमाल कर दिया आपने भाई। लंगर तुम्हारे घर का फरिश्तों में वाह बांट वाह कर वाह वाह वाह। पिज्जा लंगर का खरीद कमाल लेती है। हैं आयात फातिमा, वाह, हाय, वाह। हाय, हाय। ये तो है एक बागे फिदक का मुआविजा, हाँ, ये तो है एक बागे फिदक का मुआविजा, जन्नत में है सभी तेरे बागात फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फितरस को पर फरिश्तों को रोटी और हमें निजात, फितरस को पर फरिश्तों को रोटी और हमें निजात, ये सब तेरे ही दर की है खैरात फातिमा। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा। तमाश करूंगा जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमाश करूंगा जनाब किबला सैयद रिफत सुल्तान साहब से कि वो शान सैयदा कौनैन में तलावत हदीस किसा फरमाएं। जनाब किबला सैयद रिफत सुल्तान साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ले अला मुहम्मद। मुहम्मद वज्जल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुविया अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فعند ذلك أبو أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام
يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل ثم محمد. آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. صلوات. اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد لما وعجل اكتملنا فرجهم. جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل فقال محمد. الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضحية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعد الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل فقال محمد. جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضحية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على محمد. قال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا
في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي نظام والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيعة فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 الأئمة من ذرية إمام الحسين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. جزاك الله ڈاکٹر رفعت صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. میں اس سے پہلے کہ سلام کے لیے دعوت دوں سید مصطفیٰ صاحب کو، میں تمام سامعین سے التماس کروں گا کہ ہمارے آج کے بانی قبلہ سلیم عباس صاحب کے مرحومین کے لیے اور تمام شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے اور ان تمام محبان اہل بیت کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ اور سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اب التماس کروں گا جناب سید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب سید مصطفیٰ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ سلام کے کچھ بند پہلے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد واپس یہ اہل حرم کے مرثیے کے کچھ بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مصطفیٰ بھائی آپ غالباً آسٹریلیا سے جوائن کیا جی مصطفیٰ بھائی کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہچانا آپ نے مجھے؟ جی ہاں میرے ساتھ محمد بھی ہے. ارے واہ ماشاء اللہ. جیتے رہو محمد، کیسے ہو؟ بسم اللہ مصطفیٰ بھائی، بسم اللہ. جزاک اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے، اسی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی ہے. علی کے ساتھ حق ہے اور علی بھی ساتھ ہے حق کے، خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی ہے. ہزاروں کے گلے کاٹیں علی کی تیغ نے، لیکن ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی ہے. سپرد خاک کرنا ہے ابھی زندہ میں بچی کو، الہی غمزدہ زینب کا یہ بھی کام باقی ہے. اور حضرت حر کا یہ شعر سماعت فرمائیے. تیرا آغاز کیا تھا حر یہ تو جانے خدا جانے، مگر خدا کی نظروں میں تیرا انجام باقی ہے. ایک سال بعد پیش کا سہارا. جب زائران شاہ غریب الوطن پھرے،
यानी सुहे वतन हर में पंजे तन फिरे, एक दस्ता तोहफा लेके नशाने रसान फिरे, आके अहले हुसैनो हसन, आके अहले बेते हुसैनो हसन फिरे। सतर दो तन को ज़ेरे ज़मी सौंपे आए हैं, कुस्सुर खाके पाक के हमरा ला, कुस्सुर खाके पाक के हमरा लाए हैं। नागा गुजार काफिले का शहर में हुआ, और लश्करे बशीर में नखारा भी बजा, आवाज तेज गामिए असपा हुई बपा, हमसाइयों को फातिमा सुगरा ने दी, हमसाइयों को फातिमा सुगरा ने दी सदा। लोगों सवारी आती है किस बादशाह की, सबने कहा कि सिफ्त रिसालत पना, सबने कहा कि सिफ्त रिसालत पना की। इतने में उम्मे हानिया उस दम फलक विखार, सर पर खबाजा पाँव में मौजे भी आश्कार, उम्मुल बनी के साथ वहाँ आइए एक बार। सुगरा से पूछा अब तो ना होगा तुम्हें, सुगरा से पूछा अब तो ना होगा तुम्हें बुखार। गुल है कि ज़ैनब आती है बीराते हैं, चलती हो तुम भी हम तो उन्हें लेने जा, चलती हो तुम भी हम तो उन्हें लेने जाते हैं। वो बोली पेशवाई को मौजूद हूँ मगर है खस्द चुप रहूं किसी गोशे में बैठकर, अकबर तलाश में फिरे आवाज दे पिदर, असगर भी घुटनियों मुझे ढूंढे इधर, असगर भी घुटनियों मुझे ढूंढे इधर। जब सब कहे कि मर गई, छुटते ही आपसे हंसती हुई मैं आके लिपट जाऊं बाप, हंसती हुई मैं लिपट जाऊं बाप से। एक मर्तबा सरों पर पढ़े मर्दुज़ान के हाथ, जाना सबों ने कत्ल हुए शाह नेकज़ार। सोहरा ने पूछा दादिए कैसी है वारदात, ये फौज तो गई थी ना मेरे, फौज तो गई थी ना मेरे पिता के साथ, है मुसाफिरों पर मेरे क्या गुजर गई, पूछो तो इनसे फौज हुसैनी किधर, पूछो फौज हुसैनी किधर गई।
ناگا آیا سیدوں کا ہول ننگ سر، دامان سبز کرتوں کے تھے چاک سر بسر، آگے علم لیے ہوئے ایک طفل بے پدر، ماتم کے نیل چاند سے سینے پجل، ماتم کے نیل چاند سے سینے پجل، مشکی زے سکینہ علم میں بندھا ہوا، ایک تیر اس میں بہر گواہی لگا، ایک تیر اس میں بہر گواہی لگا زیر نشان پڑتے تھے نوحہ ہر ایک خدم، ماتم حسین پیاسے کا کرتے تھے دم بدم، غم سے لرزنے لگتا تھا جب پنجے علم، بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا، بڑھتے تھے آگے صاحب ماتم بچا، چشمنا فارغ جو ماتم شہ والا سے ہوتے تھے، پھر کہہ کے ہائے حضرت عباس رو، پھر کہہ کے ہائے حضرت عباس روتے تھے، ام البنین نام جو عباس کا سنا، آنکھوں سے نور سینے سے دل ہو گیا جدا، صغیرہ کو میں سلمہ کی آغوش میں دیا، بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا، بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا ہے کیا، اغلب ہے ان سے سبتے نبی کی خبر ملے، کس کے یتیم آتے ہیں پاننگ، کس کے یتیم آتے ہیں پاننگ سر کھلے، یہ کہے کہ چند گام بڑی وہ بسط بکا، کاندھے پر جس یتیم کے تھا وہ علم دھرا، حیرت سے اس غریب کا منہ دیکھا خوب سا، بینائی جا چکی تھی نہ پہچانا مو، بینائی جا چکی تھی نہ پہچانا مو لخا، پوچھا کہ یہ نشان تجھے کب عطا ہوا ہے، عامل علم میرا عباس کیا ہے، حامل علم میرا عباس کیا ہوا، جزاک اللہ صلی اللہ محمد محمد، جزاک اللہ سید مصطفیٰ صاحب۔ میں اس کے ساتھ ہی انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا سید ریحان حسین زیدی صاحب، ریحان حیدر زیدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل صل على على محمد 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 وآل محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اللهم صل على محمد فرج وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صلوات پڑھ دے محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، یہ مجالس کا سلسلہ اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے چل رہا ہے، تو مجھے کچھ ایسا ماشاءاللہ سے محسوس ہو رہا ہے کہ اور جگہ سے بھی ماشاءاللہ افراد دوسرے ملکوں سے جوائن ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے مصطفیٰ بھائی آسٹریلیا سے جوائن ہوئے ہیں، اور حالانکہ یہ پہلے تو وہیں امریکہ ہی میں رہتے تھے، لیکن اچھی بات ہے کہ سب کو ساتھ میں رکھنا۔ اور مجھے یہ نہیں معلوم اور کہاں کہاں سے لوگ ہوں گے، لیکن ایک بہترین پیغام ہے اردو فاؤنڈیشن کا، اور میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اردو ہے ہی لشکر کے معنی میں، لشکر ساتھ میں ہی چلا جاتا ہے، اکیلے سے کوئی لشکر نہیں بنتا۔ واہ 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 واہ، بہت اس لحاظ سے بہت اچھی بات ہے کہ چاروں طرف سے افراد ماشاءاللہ جڑے اور ایک منزل مقصود تک اس سفر کو پہنچایا جائے۔ اب چونکہ تاکہ تاخیر نہ ہو جائے مزید، میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی قرآن مجید کی آیت کو لے کر کے آیا ہوں۔ حالانکہ قرآن مجید کی تفسیر ہمارے ڈاکٹر صاحب ہر مجلس میں کسی نہ کسی سورے کی بہترین سبب نزول اور آپ اس کی تفسیر فرماتے ہیں۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سبھی کے توفیقات میں انشاءاللہ تعالی اضافہ فرمائے۔ خداوند عالم مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو بانی مجلس ہیں پروردگار عالم ان کے جو مرحومین ہیں اور آپ کے ہمارے جو سب کے مرحومین ہیں، اللہ ان سبھی کی مغفرت فرمائے، اور اس مجلس کا جو بھی ثواب معین فرمایا ہے بانی مجلس کہ اللہ اس مجلس کے صدقے میں توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی سورہ نمل کی 82ویں آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ ایک کسی شے کی طرف توجہ دلا رہی ہے جو ہمارا اختتامی مرحلہ ہے، اور جہاں ہمارا یہ کشتی جا کر کے رکے گی اور جہاں ہمارا سفر جا کر کے یہ ٹھہرے گا، اس کی طرف توجہ آپ حضرات کی تھوڑی سی مبذول چاہوں گا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اور جب ان پر عذاب کا حکم آ پہنچے گا، جو میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب ان کے اوپر عذاب آ پہنچے گا، وہ قیامت کے کنارے پہنچ جائیں گے، تو ہم ایک چلنے والا زمین سے نکالیں گے۔ یعنی جب قیامت کا منظر ہونے کو جا رہا ہوگا اور اس وقت ہم لوگ نزدیک پہنچ چکے ہوں گے، قیامت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ہم ایک زمین سے ایک چلنے والا نکالیں گے،
جو ان سے گفتگو بھی کرے گا، وہ زمین سے جو چیز نکلے گی وہ گفتگو کرے گی اور کہے گا وہ کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیے یہ جو آیے کریمہ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے زان گرامی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے گا اور اس مرحلے کے اندر ایک چلنے والا آئے گا، زمین سے وہ نکلے گا، تو وہ زمین سے نکلنے والا کون ہوگا؟ آیا زمین سے نکلنے والا کوئی انسان ہوگا یا زمین سے نکلنے والا العیاذ باللہ خاکم بدہن کوئی حیوان ہوگا؟ چونکہ دابہ جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں، اور دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے والے کو۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دابہ جو زمین سے نکلے گا، دابۃ الارض جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم زمین سے ایک چیز کو نکالیں گے اور وہ یہ بھی آواز دے گا کہ تم ہماری نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ دابۃ الارض کیا ہے؟ آج میں نے ذرا سا ہٹ کر کے موضوع کا انتخاب کیا ہے جمعے کی مناسبت سے اور شب جمعہ کی مناسبت سے۔ تو دابہ اگر ہم معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دابہ بے معنی چلنے والا، جو چلتا ہے اسے دابہ کہتے ہیں، اور ارض کا معنی ہے زمین۔ تو اس کا مقصد یہ ہو کہ یا تو زمین پہ چلنے والا، یہی ترجمہ اس کا کیا جائے گا جیسے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو سورہ ہود کی 6 آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد رکھیے گا دابۃ الارض، دابہ یعنی چلنے والا اور ارض یعنی زمین، تو یہ بڑے آسان سی چیز ہو جائے گی، زمین پہ چلنے والا یا زمین سے نکلنے والا۔ اب سورہ ہود کی 6 آیت میں آیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی چیز ایسی چلنے والی نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ خدا کے ذمے نہ ہو۔ یعنی ہر شے جو زمین کے اوپر ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ اب بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آیہ کریمہ سورہ ہود کی 6 آیت ہے، بات ہی اس میں ختم ہو جاتی کہ بھائی روزی کی ذمہ داری ذات پروردگار کی ہے، انسان کتنی کوششیں کر لے اس کی مرضی ہے، لیکن وہ کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ جیسے کہ محاورہ استعمال کیا جاتا ذات پروردگار پر اعتقاد رکھنا ہے۔ تو اب روزی کی ذمہ داری جتنے زمین پہ چلنے والے ہیں، روزی کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ وہ خداوند عالم کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ صاف صاف بیان کیا جا رہا۔ اب آئیے روایات کے اعتبار سے میں حذیفہ یمانی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پہنچا۔ حذیفہ یمانی پیغمبر کے صحابی ہیں اور پیغمبر کی وفات کے بعد مولا کائنات کے صحابی ہیں، اور کافی زمانے تک تقریباً 35-36 ہجری تک غالباً حذیفہ یمانی زندہ بھی رہے ہیں۔ حذیفہ یمانی نے پیغمبر کے ساتھ میں جنگیں بھی کی ہیں، یعنی آپ پیغمبر کے ساتھ میں تھے تو بعض جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہیں جو پیغمبر نے جنگیں لڑی ہیں۔ صرف ایک جنگ بدر ایسی ہے کہ جس میں حذیفہ یمانی نہیں گئے تھے۔ چونکہ اگر کوئی ایسا نام آتا ہے تو میں ذرا سی اس کی شرح دیتا ہوں، یہ میری ایک عادت میں سے ہے تاکہ پتہ چل جائے حذیفہ یمانی کون ہے۔ اب حذیفہ یمانی ہوئے پیغمبر کے صحابی اور حذیفہ یمانی ہوئے مولا کائنات کے صحابی، اور جنگوں میں بھی آپ نے شرکت کی ہے جنگ بدر کے علاوہ۔ حذیفہ یمانی پیغمبر سے ایک روایت بیان فرماتے ہیں، اور اس روایت میں کیا ہے؟ لا یدرکها طالب ولا یفوتها حارب فتسمى المؤمن بین عینیہ ویکتب بین عینیہ مؤمن وتسمى الکافر بین عینیہ وتکتب بین عینیہ کافر ومعها عصا موسیٰ وخاتم سلیمان۔ حذیفہ یمانی ایک روایت بیان فرماتے ہیں دابۃ الارض کے لیے کہ دابۃ الارض کی پہچان کیا، زمین سے نکلنے والے کی پہچان کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ اس قدرت کا مالک ہوگا، وہ اس قدر طاقتور ہوگا زمین سے نکلنے والا کہ کوئی شخص اسے نہیں پا سکے گا اور کوئی شخص اس سے بچ کر بھی نہیں جا سکے گا۔ یعنی وہ دابۃ الارض جو شے نکلے گی زمین سے وہ ایسی ہوگی کہ جو اتنی قدرت اس کے پاس میں ہوگی کہ کوئی اس کی قدرت کو پا نہیں سکے گا، اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ وہ کوئی بھی شخص اس دابۃ الارض سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ اب سنیے تیسری چیز اس کے اندر، 2 چیزیں میں نے پیش کر دی، قدرت والا ہوگا
कोई उससे बचकर नहीं जा सकेगा। वो मोमिन की पेशानी पर एक निशान लगाएगा, यानी जैसे पंच कर देते हैं किसी के, स्टंप कर देते हैं, तो पेशानी ये जो दोनों आंखें हैं इनके जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर इस तरीके से स्टंप करेगा, इस तरीके से मोहर लगाएगा, इस तरीके से वो पंच मारेगा, पंच लगाएगा। क्या होगा उसमें कि जब वो पेशानी के ऊपर स्टंप करेगा तो उसकी पेशानी पे लिखा जाएगा मोमिन। वाह 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 उसकी पेशानी पर लिखा जाएगा मोमिन। तवज्जो चाह रहा हूं मैं आप हजरात की। अब आप हजरात अपने माइक खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। मैं मजलिस के उस मरहले में आप हजरात को लेकर के आ गया हूं ताकि आप हजरात मेरा साथ दें और अपनी दुआओं से नवाजें। वो जो जमीन से निकलेगा जैसी कुदरत किसी की नहीं होगी, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा और उससे बचकर भी कोई फरार नहीं कर सकेगा। जब वो मोमिन के चेहरे पर, पेशानी पर पंच करेगा तो यहाँ लिखा जाएगा मोमिन। और अगर वो किसी काफिर की पेशानी पे पंच करेगा, किसी काफिर की पेशानी पे स्टंप करेगा, किसी काफिर की पेशानी पे मोहर लगाएगा तो उसके यहाँ लिखा जाएगा काफिर। ये दाबतुल अर्ज की पहचान है। अब चौथी चीज इसके अंदर क्या हो गई, पांचवी चीज। अब ये हुदैफा यमानी रवायत बयान फरमाते, कहते पांचवी चीज इसके अंदर ये है कि उनके पास में जो आने वाला होगा असाए मूसा होगा और सुलेमान की अंगूठी होगी। वाह वाह। वो जो आएगा आने वाला तो असाए मूसा लेकर के आएगा और सुलेमान की अंगूठी लेकर आएगा। अब ये बात यहाँ पर इन्होंने खत्म कर दी, इन्होंने भी नहीं बताया कि वो कौन होगा दाबतुल अर्ज, जमीन से निकलने वाला। इन्होंने भी रवायत को मुजमल रखा और उसके बाद में किसी का नाम नहीं लिया। अब आइए मैं एक रवायत आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तफसीर अली इब्न इब्राहिम में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत आई। इमाम से रवायत है, एक शख्स ने अम्मार यासिर से कहा, ऐ अम्मार यासिर, कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है जिसने मुझे परेशान कर रखा है और मुझे उसने फिक्र में डाल दिया है। तो अम्मार यासिर ने कहा कि भाई ऐसी कौन सी आयत है जिसने तुम्हें फिक्र में डाल दिया है और तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा क्या माजरा है? तो अम्मार यासिर ने उस शख्स से कहा, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़, वही आय करीमा जो मैंने सरनामे कलाम करार दी है। वो कहते हैं कि मुझे इस चीज ने परेशान कर रखा है कि ये दाब्बतम मिनल अर्ज़ क्या है, जमीन से निकलने वाली चीज क्या है, ये कौन सी शख्सियत है, कौन सी शय है जो जमीन से निकलेगी। तो आप बताइए कि दाब्बतुल अर्ज़ किसे कहते हैं? रावी ने पूछा है अम्मार से। अम्मार है साहबी पैगंबर के भी और अम्मार है साहबी मौलाए कायनात के भी। अब अम्मार का जुमला सुनिए। अम्मार क्या कहते हैं? अम्मार कहते हैं, खुदा की कसम, जब तक मैं तुम्हें वो दाब्बतुल अर्ज़ ना दिखा दूंगा, ना मैं जमीन पे बैठूंगा, ना मैं खाना खाऊंगा और ना मैं पानी पीऊंगा। वाह 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 वाह। देखिए, मैं आज थोड़ी सी एक तफसीर एक लफ्ज की करने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में, जरा सा मेरे साथ रहिएगा। खुदा की कसम, जब तक मैं तुम्हें वो दाब्बतुल अर्ज़ ना दिखा दूंगा तो मैं जमीन पे नहीं बैठूंगा, खाना में नहीं खाऊंगा और ना मैं पानी पीऊंगा। भाई सवाल हो रहा है कयामत का, कयामत के नजदीक ऐसा होगा। तवज्जो चाह रहा हूं। और जमाना है मौलाए कायनात का और जमाना है अम्मार यासिर का। तो भाई दाब्बतुल अर्ज़ तो वहां निकलेगा, वहां पे बात होगी जाकर के कयामत से थोड़ा सा वक्त पहले। और अम्मार कह रहे हैं मैं जमीन पे नहीं बैठूंगा जब तक कि दाब्बतुल अर्ज़ को ना दिखा दूं, और ना मैं पानी पीऊंगा, ना मैं खाना खाऊंगा और ना मैं आराम से बैठूंगा। ये कह करके अम्मार यासिर उस शख्स को हजरत अली की खिदमत में ले आए। और जब हजरत अली की खिदमत में लाए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम उस वक्त खाना तनावुल फरमा रहे थे, खाना खा रहे थे। आप जब इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह अम्मार पर पड़ी तो एक मरतबा अम्मार से कहा, आओ अम्मार आओ और हमारे साथ में खाना खाओ। खाना जो आप खा रहे थे, रोटी थी आपके साथ, नान और खुरमा और लबन। लबन से मुराद यहाँ आप छाछ भी ले सकते हैं और लबन से मुराद आप यहाँ दूध भी ले सकते हैं।
अम्मार मौला के साथ में बैठे और बैठने के बाद में आपने मौला के साथ में खाना खाया। जब आपने मौला के साथ में खाना खा लिया और आप शिकम शेर हो चुके तो अब वो वहां से उठ करके चलने लगे, मौला से खुदा हाफजी की। और जब मौला से उन्होंने खुदा हाफजी की तो एक मरतबा वो शख्स बहुत हैरान में था। कौन? जिसने अम्मार से ये पूछा था कि ए अम्मार मुझे बताओ दाब्बतुल अर्ज क्या है। तो वो शख्स बड़े ताज्जुब में आया और इस मंजर को गौर से देखता रहा कि अम्मार जमीन पे भी बैठ गए, अम्मार ने खाना भी खा लिया, अम्मार ने लबन भी पी लिया, अम्मार ने पानी भी पी लिया और मुझे दाब्बतुल अर्ज दिखाया नहीं। इसका मकसद ये हुआ कि अम्मार लगता भूल गए हैं मेरी बात। क्या अम्मार भूल गए, अम्मार ने बताया नहीं, क्योंकि अम्मार ने उससे कसम खाकर कहा था कि जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा उस वक्त वो ना खाना खाएंगे, ना जमीन पे बैठेंगे और ना वो पानी पिएंगे। जब अम्मार उठे और खुदा हाफजी होने लगी तो उस शख्स ने अम्मार से कह दिया, अम्मार तुमने तो कसम खाई थी लेकिन तुमने ये क्या किया, मुझे दाब्बतुल अर्ज तो दिखाया नहीं और उसके बाद तुमने खाना भी खा लिया, जमीन पे भी बैठ गए और तुमने पानी भी पी लिया। अब अम्मार का जुमला सुने, ये जहन में रखिएगा, वो शख्स कयामत से पहले जमीन से निकलेगा, उसके हाथ में असाए मूसा होगा, सुलेमान की अंगूठी होगी, वो मोमिन के पेशानी पे पंच करेगा तो यहाँ मोमिन लिखा जाएगा, काफिर की पेशानी पे पंच करेगा तो उसके यहाँ काफिर लिखा जाएगा। और ये मोमिन की अलामत अब कयामत तक कोई मिटा नहीं सकता और काफिर की अलामत भी कयामत तक कोई मिटा नहीं सकता। ये जुमला ये आप जहन में रखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा जाने गिरामी। और अब मैं नतीजा देने की तरफ चला हूं। अम्मार से जैसे उस शख्स ने कहा, अम्मार तुमने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और मुझे दाब्बतुल अर्ज नहीं दिखाया, तो अम्मार अब कहते हैं, आराए तो कहा इन कुंता ताकल, मैंने तुझे दाब्बतुल अर्ज दिखा तो दिया अगर तू अक्ल से काम लेता। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत जबरदस्त, मौला तुम्हें सलाम, आप हजरात को सलामत रखे। ऐ शख्स आराए तो कहा, मैंने तुझे उसको दिखा दिया, इन कुंता ताकल, अगर तू अक्ल रखता हो तो तू उसे देख चुका है कि वो दाब्बतुल अर्ज कौन है। तो एक मरतबा कहता कौन? का अली इब्न अबी तालिब को ही तो दाब्बतुल अर्ज कहते हैं। वाह 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 वाह, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अब आप ज़्यादा फरमाइए, ये जमीन से निकलेंगे, मोमिन की पेशानी पे पंच करेंगे तो मोमिन लिखा जाएगा, काफिर की पेशानी पे पंच अली करेंगे तो काफिर लिखा जाएगा। वारे कमाल है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का। अजीजाने गिरामी, ये दुनिया में रहे तो मोमिन और काफिर की पहचान बता कर रहे। तवज्जो चाह रहा हूँ। मोमिन तुझसे, ए अली तुझसे वो मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, तुझसे वो बुग़्ज़ रखेगा जो काफिर और मुनाफिक होगा। दुनिया में रहे तो एक पहचान दी, और दुनिया के बाद जब जमीन से खारिज होंगे आप और निकलेंगे उस वक्त भी मोमिन और काफिर के दरमियान में इम्तियाज पैदा करेंगे, ये हमारा वाला है, ये गैरों का है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आपकी खिदमत में चलते चलते वक्त हमारा तमाम हो रहा। एक और रवायत पेश कर देता हूँ और इसी पे बात को हम खत्म करेंगे। अबू ज़र गफ्फारी से रवायत है और तफसीर अय्याशी में ये रवायत आपको मिल जाएगी। अल्लामा मजलिसी ने अलैहिर्रहमा ने भी इस रवायत को बिहारुल अनवार में मोतबर सनद के साथ छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बयान किया। आप इरशाद फरमाते कि हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में, आपको आवाज आ रही ना मेरी बराबर? जी। अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में सोए हुए थे, पैगंबर खुदा वहां से तशरीफ लाए और अली को बेदार करके फरमाया। अली मस्जिद में सो रहे थे, पैगंबर खुदा वहां तशरीफ लाए, अली को बेदार किया, अली को जगाया और कहते कुम या दाब्बतल्लाह, ए अल्लाह के दाब्बा तुम उठ जाओ। यानी ये दाब्बतुल फिल अर्ज जो था, ये दाब्बतुल्लाह अमीरुल मोमिनीन का लक़ब है। सुभान अल्लाह, ये लक़ब अमीरुल मोमिनीन का है। अब रसूलुल्लाह के साथियों में से किसी ने अर्ज की, क्या या रसूलुल्लाह
کیا ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس نام سے پکاریں، اے دابت اللہ اٹھ جاؤ، اے دابت اللہ کیا کر رہے ہو؟ تو پیغمبر نے جواب دیا خبردار، یہ صفت صرف علی ابن ابی طالب کی ہے، سبحان ہاں اللہ ہاں ہاں ہاں، کوئی واہ دوسرا واہ واہ واہ، دابت اللہ نہیں ہو سکتا۔ واہ یہ سبحان دو اللہ۔ عظیم صفتیں علی ابن ابی طالب کی ہیں جو دوسروں کو نہیں مل سکتی ہیں۔ ایک دابت اللہ ہے جو کسی کو یہ لقب نہیں دے سکتے، اور ایک امیر المومنین ہے جو کسی کو لقب نہیں دے سکتے۔ ہاں ماشاء ہاں ہاں ہاں، اللہ واہ 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 واہ، ایک سبحان اللہ درود سبحان پڑھ دیں محمد سبحان اللہ صلی سبحان علی اللہم صلی محمد علی وآل محمد۔ اب ہم مسئلے کو سبحان دعوت اللہ۔ العرض پہ یہیں روکیں گے زان گرامی، تاکہ ہم اپنے وقت کے اندر مجلس کو ختم کر پائیں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ دعوت العرض زمین سے نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا، سلیمان کی انگوٹھی ہوگی اور اس کی طاقت ایسی ہوگی کہ اس سے کوئی لگ نہیں پائے گا، یہ کون دعوت العرض ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیے آپ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا 10 محرم کو، اور امام انشاءاللہ تشریف لائیں گے مکے سے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھیک 11 مہینے کے بعد، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات سے، اب وہ پورا ایک موضوع ہے، اسے وہ 30 منٹ میں تو نہیں سمیٹا جاتا، اس کے تو 30 جلسے بھی کیے جائیں، 30 مجلسیں بھی کی جائیں تو ہمارے لیے کم رہے گا۔ ٹھیک 11 مہینے کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ مولا آپ آئیں گے، امام کا ظہور ہوگا 10 محرم کو خانہ کعبہ سے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے وہ 9 ذی الحجہ کی رات کو تشریف لائیں گے، یعنی عید سے ایک دن پہلے حج کے مقام، جب حج کا موسم ہوگا اس وقت آپ تشریف لائیں گے، ٹھیک 11 مہینے کے بعد، کیونکہ آپ 10 محرم کو آئیں گے اور یہ 9 ذی الحجہ کو آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 11 مہینے کے بعد جو علی ابن ابی طالب آئیں گے، تو روایات تو یہ بتاتی ہے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج میں شریف تشریف لائیں گے تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام حکومت بھی کریں گے، تقریباً 40 برس کی تو حکومت بتائی جاتی ہے، 60 برس کی حکومت بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد مولا کے ظہور کے بعد جو سب سے پہلی شخصیت واپس ہوگی اور تشریف لائے گی وہ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور آقا امام حسین اپنے 72 شہیدوں کے ساتھ میں آئیں گے، اسیران کربلا بھی ساتھ میں ہوں گے، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو اس میں جناب عباس کو بھی اب یہ پابندی نہیں ہوگی کہ آپ جنگ نہیں کریں گے، بلکہ باقاعدہ ایک جنگ کا آغاز ہوگا۔ اچھا جنگ کس سے ہوگی یہ بھی میں آپ کی خدمت پیش کر دوں، بحث بڑی طولانی نہ ہو جائے، میں بڑی جلدی سے سمیٹ رہا ہوں، صرف سرخیاں آج دے رہا ہوں، تفصیل پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یزید کا پورا لشکر اسے بھی واپس لایا جائے گا جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر دوبارہ سے ان سے جنگ کرے گا اور انہیں واصل جہنم کرے گا، تو امام حسین کی بھی حکومت ہوگی، تو امام حسین بھی تقریباً 40 50 60 برس حکومت کریں گے۔ اس کے بعد امام حسن بھی آئیں گے، امام سجاد بھی آئیں گے، گویا تمام ہمارے امام آئیں گے، اور جب تمام امام آئیں گے ان کی حکومتیں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد دابت الارض زمین سے نکلے گا، اور دابت الارض کون ہے؟ وہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ دابت الارض جو زمین سے نکلیں گے یہاں مراد ہے نجف کی زمین سے، یعنی مولا قیام فرمائیں گے نجف سے۔ واہ 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 واہ، علی بن ابی طالب جو دابت الارض ہیں وہ نجف سے قیام فرمائیں گے، کیونکہ آپ کو تو نجف سے آنا، نجف سے قیام فرما کے آپ کوفے تشریف لے جائیں گے۔ یہ 11 مہینے کا سلسلہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ادھر تو روایت بتاتی کہ امام آئیں گے، حکومتیں کریں گے، سارے ائمہ آئیں گے، اور مولا کائنات کے بعد سب سے آخر میں پیغمبر خدا بھی تشریف لائیں گے۔ پیغمبر خدا کے پاس میں نورانی تلوار ہوگی، اور وہ نورانی تلوار کے ذریعے سے شیطان کا خاتمہ کریں گے، شیطان پھر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے اس بات کو کہا ہے الا وقت المعلوم، ہم وقت معلوم تک شیطان کو مہلت دے رہے ہیں، تو یہ وقت معلوم ظہور امام ہے، وقت معلوم ظہور امام ہے، کیونکہ ظہور امام کے بعد جب مراحل طے ہو جائیں گے تو کوئی کافر نہ رہے گا، اگر کوئی کافر ہوگا تو پنچ کیا جائے گا کہ یہ کافر ہے، اور اگر کوئی مومن ہوگا تو اس کے یہاں پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا یہ مومن ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو پھر 11 مہینے، یہ 11 مہینے کیسے ہوں گے بھائی؟ یہ تو تاریخ جو روایات بتا رہی ہیں 30 30 40 40 50 50 سال سب کی حکومتیں بھی ہوں گی۔ اب سنیے کیا ہے، چونکہ یہ جو زمانہ چل رہا ہے
اور وہ جو زمانہ آئے گا، میں چاہے 1 ہی منٹ کے مسائل پڑھوں لیکن اس بات کو پورا کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، ملاحظہ فرمائیے. یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے کے بالکل برعکس ہوگا وہ زمانہ جب امام تشریف لائیں گے. مثال کے طور پر امام کے آنے سے پہلے سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، الٹا ہوا کہ نہیں ہوا بتائیے بھائی. اب تو مشرق سے نکلتا ہے، سن رائز جو ہوتا ہے وہ ایسٹ سے ہوتا ہے. جب امام تشریف لائیں گے تو سن رائز جو ہوگا وہ ویسٹ سے ہوگا. یہ علامت امام میں سے. اور دوسری بات جب امام تشریف لائیں گے تو سورج ٹھہر جائے گا بیچوں بیچ، زوال کے وقت ٹھہرے گا. کب تک ٹھہرے گا یہ کوئی بیان نہیں کرتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا، بہت سے نورانی چہرے میرے سامنے یہاں تشریف فرمائے جنہوں نے ہمارے بزرگ حضرات کو کی خطابت کو سنا ہے، جیسے نصیر اشتہادی صاحب ہیں، یا ان سے پہلے بزرگ افراد ہیں، یا مولانا اظہر زیدی صاحب قبلہ، یا ان سے پہلے جو افراد ہیں انہوں نے سنا ہوگا. ہمیشہ یہ بزرگان پڑھتے تھے کہ امام حسین کا جب کربلا میں جنگ شروع ہوئی تو سورج 72 گھنٹے تک ٹھہرا رہا. یعنی دن اتنا طولانی ہو گیا تھا، دن اتنا طولانی ہو گیا. یہ روایت نہیں ہے لیکن خوش عقیدہ لوگ ہیں کہ سورج کو بھی اللہ نے ٹھہرا دیا تھا. تو جب کربلا میں سورج ٹھہر سکتا ہے تو امام کے آنے کے بعد نہ معلوم ایک دن کتنے سال کا ہو. جو چاہ رہا ہوں دیکھیں، حل کیجیے آپ اس مسئلے کو. ایک دن نہ معلوم کتنے سال کا ہوگا، اس لیے کہ بہت سے دن قیامت کا ایک دن جو لکھتے ہیں، اور قرآن نے جس کا تذکرہ کیا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت میں. ملاحظہ فرمائیے جب حساب کتاب ہوگا، یہ قرآن بھی اس بات کو کہتا ہے اور قرآن کے اندر بھی ملتا ہے. تو جو 11 مہینے ہیں مولا کائنات کے، یہ تو امام زمانہ ہی جانیں گے کہ دن کتنے طولانی ہوں گے، سال کتنے طولانی ہوں گے. اس کے اعتبار سے 11 مہینے مانے جائیں گے، نہ کہ اس زمانے کے اعتبار سے 11 مہینے. سبحان اللہ. اور علی ابن ابی طالب جب آئیں گے تو مومن کی پہچان ہوگی اور کافر کی پہچان ہوگی. اب جب مولا کائنات تشریف لے آئیں گے اس وقت لوگوں کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ اب اعمال صالح کر لیے جائیں. بس ختم بات. جس نے اعمال صالح کرنے تھے کر لیے، جس نے برے اعمال کرنے تھے کر لیے. جس کی پیشانی پہ لکھا گیا مومن فہوا مومن، جس کی پیشانی پہ لکھا گیا کافر فہوا کافر. اب ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا، وہ اسی حالت پر باقی رہیں گے. عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنے کے لیے دل چاہتا ہے. دنیا میں بھی مومن اور کافر کی پہچان علی سے ہے، اور قیامت کی طرف جب جا رہے ہیں جب بھی پہچان مومن اور کافر کی علی ابن ابی طالب سے ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. ہوگا اس وقت بھی پہچان علی ابن ابی طالب سے ہوگی. یہ ہمارا ہے، اے جنت اسے لے لے، اور اے جہنم یہ تیرا ہے، تو اسے لے لے. درود پڑھتے ہیں محمد ایک بہت بڑی طولانی بحث ہے زانے گرامی، بہت زیادہ اس کے اندر دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرنا ہر ایک مومن کا فرض بنتا ہے. معرفت حاصل کیجئے ایسی جیسے زمانے کے حسین کی معرفت کبھی حبیب بتا رہے تھے، کبھی بریر حمدانی بتا رہے تھے، کبھی قافلے میں سجاد کی معرفت بیویاں بتا رہی تھیں، کبھی خود جناب زینب سجاد کا تعارف کرا رہی تھی، کبھی ام کلثوم سجاد کا تعارف کرا رہی تھی، کبھی شہزادی سکینہ امام سجاد کا خیال رکھ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا امام ہے. عزادارو، آج کل 40 کے بعد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. میں کون سے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ جب یہ قافلہ شام سے چل رہا تھا اور وہ مطالبات رکھے گئے ہیں یزید کے سامنے، تو یزید نے ایک جملہ کہا تھا، میں وہ لٹا ہوا سامان کہاں سے واپس لا دوں؟ اس لیے کہ کوئی حسین کا ماما لے گیا، کوئی حسین کی اماں لے گیا، کوئی حسین کا پیراہن لے گیا، میں کہاں سے لٹا ہوا سامان لا دوں؟ لیکن ہاں، میرے پاس کچھ سامان رکھا ہوا ہے، یہ میں سجاد تمہیں واپس کر دیتا ہوں. مولا سجاد کی ہتکڑیوں کو کھولا گیا، بیڑیوں کو کھولا گیا، خاردار توق کو گلے سے نکالا گیا. ایک مرتبہ امام سجاد کو وہ گٹھری دی گئی. اب اس گٹھری
کو لیके मेरा मौला सज्जाद शहजादी ज़ैनब के पास में आए। आवाज़ देते फूफी अम्मा हमारा लुटा हुआ सामान हमें मिल गया है। अब ज़ैनब ने एक हुजरा तैयार कराया, उसमें शाम की बीबियों को बुलाया और एक मर्तबा आवाज देती आओ बीबियों आओ, ए उम्मे कुलसूम आओ, रबाब आओ, उम्मे लैला आओ, है ये तमाम आवाजें देती जाती हैं। एक मरतबा जैसे ही आपने गठरी खोली एक चादर उसमें से निकली, आवाज दे ले उम्मे कुलसूम तेरी चादर आ गई है, अपनी चादर ले ले। ज़ैनब ने दूसरी चादर उठाई, आवाज दिया ए उम्मे रबाब लो भाभी तुम्हारी चादर आ गई है, अपनी चादर को ले लो। एक मरतबा और चादर को उठाया, उम्मे लैला का आवाज दिया उम्मे लैला ये लो तुम्हारी चादर आ गई है। शहजादी चादरें तकसीम करती जाती हैं, आखिर में एक छोटी सी चादर आई। ज़ैनब ने चादर को उठाया, अब उसे देने के लिए किसी को आवाज नहीं देती। ज़ैनब उठी, कब्र सकीना की तरफ बढ़ी, सकीना की कब्र पे पहुंच के आवाज देती है बेटी उठ जा, तेरी चादर आ गई है। तू कहा करती थी फूफी अम्मा हम कब मदीने जाएंगे, ऐले मेरी लाडली उठ जा हम मदीने जा रहे हैं, लो आजादारो। ज़ैनब ने चादर को कब्र सकीना पे रखा, आवाज दिया मेरी लाडली उठ जा, तेरी चादर आ गई है। अला लानतुल्लाह अला यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून ख़ातम हुसैन। मैं इल्तिमास करूंगा जनाब सैयद हसनैन नकवी साहब से कि वो नोहे के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। बीबी ज़ैनब के हाल का एक नोहर जी, बीबी ज़ैनब के हाल का एक नोहर पेश। जी शुक्रिया। ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, दूसरी तू है फातिमा ज़ैनब, दूसरी तू है फातिमा ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, अब कहाँ छुप सकेगा कत्ल हुसैन, अब कहाँ छुप सकेगा कत्ल हुसैन, तूने पर्दा उलट दिया ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, भाई ने करबला को फतह किया, भाई ने करबला को फतह किया, तूने कूफा उलट दिया ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, भाई अब्बास तेरा जाने वफा, भाई अब्बास तेरा जाने वफा, तू वफाओं की इंतहा ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, तूने बादे हुसैन कूफा व शाम, तूने बादे हुसैन कूफा व शाम, सर किया ये मुकाबला ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, तू न होती जो शह के दोष बदोश, तू न होती जो शह के दोष बदोश, फतह होती न करबला ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, बंधे हाथों से तूने लाखों में, बंधे हाथों से तूने लाखों में, कसर शाही उलट दिया ज़ैनब, ख्वाहरे शाह करबला ज़ैनब, तेरी हिम्मत
نے تیرے قدموں پر تیری ہمت نے تیرے قدموں پر سر باطل جھکا دیا زینب خواہر شاہ پر کربلا زینب تو نے چہرہ چھپا کے بالوں سے تو نے چہرہ چھپا کے بالوں سے حق پردہ ادا کیا زینب خواہر شاہ کربلا زینب ایک منزل پہ ہیں بہن بھائی ایک منزل پہ ہیں بہن بھائی بے کفن بھائی بے ردا زینب خواہر شاہ کربلا زینب مختصر ذکر کربلا یہ ہے مختصر ذکر کربلا یہ ہے ابتدا بھائی انتہا زینب خواہر شاہ کربلا زینب دوسری تو ہے فاطمہ زینب جزاک اللہ صاحب نقوی صاحب میں اب التماس کروں گا ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے کہ وزارت دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات حاضرین مجلس کی جانب سے اور سلیم عباس صاحب کے خانوادے کے مرحومین کی جانب سے پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکم یا ابن علی المرتضی. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا اسرار اللہ والنصار والبطل الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس بالمظلمات ثیابها واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي رزيزك هادي المهدي واشهد ان ائمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن واياكم موقن بشرائع دینی و خواتم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن حسین الشہید. السلام علیکم ایها المظلوم وابن المظلوم. اللهم تن قتلتك ولعن اللهم تن ظلمتك ولعن اللهم تن سمعت بذلك فرضيت به. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا مغیث الشیعہ وزوار فی یوم الجزا. السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکم وعلی آبائک السبع
وابنائک الاربع السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب اسرف الزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چل جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ زیارت ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. سامعین آپ سب کا بہت شکریہ آج کی اس مجلس میں، اس پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اور مائک میں ہینڈ اوور کر رہا ہوں جناب قبلہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو. میری طرف سے سب کو سلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جعفری صاحب. میں مشکور ہوں تمام سامعین اور تمام ذاکرین. اور آج مولانا نے بہت ہی مطلب نادر بیان عطا فرمایا. بڑی شاندار مجلس. میں نے تو آج پہلی بار اس کی تفسیر ہے سنی. تو میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا اور مولانا موصوف کا بھی اور تمام ذاکرین کا. آج کی مجلس کے بانی ہمارے سلیم عباس صاحب کا، جو ہمارے بہت ہی مضبوط پلر ہے ہماری اردو فاؤنڈیشن کا. شاہ کربلا زینب، خواہر شاہ کربلا زینب،